دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس خاص شہر کی ہسٹری بتانے والے ہیں، اس شہر کی گنتی ہمیشہ سے ہی دنیا کے سب سے پرانے اور سب سے قیمتی شہروں میں ہوتی آئی ہے۔ یہ شہر ہمیشہ سے ہی کتنا قیمتی اور کتنا ادبھت رہا ہے، اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس شہر پر ابھی تک لگ بھگ 52 بار سے بھی زیادہ حملہ کیا جا چکا ہے۔ اتنا ہی نہیں، 23 بار تو اس شہر کو پوری طرح سے برباد بھی کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہر بربادی کے بعد یہ شہر دوبارہ سے آباد ہو جاتا ہے۔ نہ صرف دوبارہ سے آباد ہوتا ہے بلکہ پچھلی بار سے بھی زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے اس شہر پر کیے گئے حملوں کی وجہ سے ہر دور میں بے شمار لوگ اپنی جانیں گنواتے رہے ہیں۔ اگر ان سبھی لوگوں کی گنتی کروڑوں میں بتائی جائے تو شاید عجیب نہیں ہوگا۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے مشہور شہروں میں سے ایک شہر یعنی یروشلم کے بارے میں۔ وہی یروشلم شہر کہ جسے آپ میں سے بہت سارے لوگ القدس کے نام سے بھی جانتے ہوں گے۔ دوستو، یہ دنیا کا وہ اکلوتا شہر ہے کہ جسے دنیا کے 3 مشہور دھرم یعنی یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور تینوں ہی دھرموں کو فالو کرنے والے لوگ اس شہر کو پوتر یعنی پاک مانتے ہیں، کیونکہ دوستو یروشلم ہی دنیا کا وہ شہر ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ تعداد میں اللہ کے پیغمبر تشریف لائے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے مشہور نبیوں کی بھی قبریں اسی شہر میں ہی موجود ہیں۔ یہودیوں کی سب سے مشہور اور سب سے پوتر یعنی پاک دیوار، جسے ویسٹرن وال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہی وہ شہر ہے کہ جہاں سے یہ دنیا شروع ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ یہودیوں کا اس شہر کے بارے میں یہ بھی خیال ہے کہ یہی وہ شہر ہے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ارادہ کیا تھا۔ وہیں دوسری طرف عیسائیوں کا اس شہر کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ یہی وہ شہر ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف اپنی زندگی گزاری تھی بلکہ اسی شہر میں ہی ان کو سولی پر بھی چڑھا دیا گیا تھا۔ اس شہر میں موجود عیسائیوں کا ایتہاسک اور مشہور چرچ ایک ایسا چرچ ہے کہ جسے دیکھنا دنیا کے ہر عیسائی کا سپنا ہوتا ہے۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے اسلام دھرم کے بارے میں تو اسلام دھرم میں اس شہر کو مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے زیادہ اہم مانا جاتا ہے، یعنی یہ اسلام دھرم میں تیسرا سب سے پوتر یعنی پاک شہر مانا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس شہر کے اندر الاقصی نام کی وہ مسجد موجود ہے کہ جسے مسلمان حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ کعبے سے پہلے مسلمان اسی مسجد کی طرف منہ کر کے ہی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی معراج کا سفر بھی اسی شہر سے ہی شروع کیا تھا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ ان تینوں دھرموں کے ماننے والے لوگوں کے بیچ اس شہر کو لے کر ہمیشہ متبھید بنا رہتا ہے، یہاں تک کہ مسلم اور عیسائیوں کے بیچ تو اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے کئی صدیوں تک جنگیں بھی لڑی گئی تھیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ آج سے لگ بھگ 7000 سال پہلے بھی یہ شہر آباد تھا، یعنی یہ شہر ہماری امیدوں سے بھی کہیں زیادہ پرانا ہے۔ آج سے لگ بھگ 3000 سال پہلے یعنی 1000 عیسیٰ پورو میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو جیتنے کے بعد اس شہر کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنایا تھا، جس سلطنت کو کنگڈم آف اسرائیل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عیسائی اور یہودی لوگ ڈیوڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے ہی اس ہیکل نامی عمارت کو بھی بنوانا شروع کیا تھا کہ جسے آج یہودی فرسٹ ٹیمپل کے نام سے جانتے ہیں، اور جس عمارت کی آج بچی ہوئی صرف ایک دیوار ہی موجود ہے، جس دیوار کو ویسٹرن وال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، وہ عمارت کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے۔
اور ان کے بعد ان کی جگہ پر ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلطنت سنبھالی، جنہیں یہودی اور عیسائی دھرم کے ماننے والے لوگ سولومون کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اور اپنے فادر یعنی والد کی طرف سے شروع کی گئی اس ہیکل نامی عمارت کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی کمپلیٹ کرایا تھا، جس کی وجہ سے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ویسے تو اس شہر پر کئی بار حملے ہوئے، لیکن اس شہر کی مین بربادی 597 عیسیٰ پورو میں ہوئی کہ جب بیبیلون کے بخت نصر نام کے ایک بادشاہ نے اس شہر پر بڑا خطرناک حملہ کیا۔ بخت نصر نے نہ صرف اس پورے شہر میں بڑی زبردست تباہی مچائی بلکہ ہیکل سلیمانی کا بھی نام و نشان مٹا دیا، اور اس نے ایک دن کے اندر لاکھوں یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ نہ صرف قتل کروایا بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو وہ قیدی بنا کر اپنے ساتھ بیبیلون بھی لے گیا، جہاں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا۔ لیکن پھر کچھ سالوں کے بعد ہی یعنی لگ بھگ 539 عیسیٰ پورو میں سائرس دی گریٹ نام کے ایک مشہور حکمران نے بابل شہر پر حملہ کر دیا اور بخت نصر کی یہ طاقتور سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ اور بابل کو جیتنے کے بعد ان یہودیوں کو بھی سائرس دی گریٹ نے آزاد کر دیا کہ جنہیں بخت نصر قیدی بنا کر بابل لایا تھا۔ سائرس دی گریٹ نے نہ صرف یہودیوں کو ان کے شہر یروشلم واپس جانے کی اجازت دے دی بلکہ یہودیوں سے یہ وعدہ بھی کیا کہ میں تمہارے ٹوٹے ہوئے ہیکل سلیمانی کو خود بنواؤں گا۔ لہٰذا سائرس دی گریٹ کے آرڈر پر ہیکل سلیمانی کو یروشلم شہر میں دوبارہ بنوا دیا گیا۔ لیکن پھر 63 عیسوی میں ایک بار پھر سے رومن ایمپائر کے ایک کمانڈر یعنی ٹائٹس نے اس شہر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ اس حملے میں نہ صرف پورا شہر برباد ہوا بلکہ ہیکل سلیمانی بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور یہودی بھی اس حملے کے بعد اس شہر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور اگلے 2000 سالوں تک کے لیے پوری دنیا میں بکھر کر رہ گئے۔ دوستو، اس کے بعد لگاتار یہ شہر عیسائیوں کے قبضے میں رہا، لیکن پھر 636 سے 637 عیسوی میں یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کر لیا، اور پھر اگلے لگ بھگ 400 سالوں تک یہ شہر مسلمانوں کے ہی انڈر میں رہا۔ 11ویں صدی شروع ہوتے ہی پورے یورپ میں عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں سے یہ شہر دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک مہم چلائی گئی، جس مہم کے ذریعے سے یورپ کی سبھی چھوٹی بڑی عیسائی سلطنتوں کو ایک جٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ کئی جنگیں بھی ہوئیں، اور انہی سبھی جنگوں کو صلیبی جنگوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1099 میں عیسائی پہلی بار اس شہر کو مسلمانوں سے چھیننے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن پھر 100 سال گزرنے سے پہلے ہی یعنی 1187 میں سلطان صلاح الدین نام کے ایک عظیم کمانڈر نے اس شہر کو دوبارہ سے جیت لیا تھا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلادین کے نام سے بھی جانتے ہوں گے۔ 1517 میں سلطنت عثمانیہ کے مشہور سلطان یعنی سلطان سلیم اول نے اس شہر کو اپنی سلطنت میں ملا لیا تھا، اور پھر یہ شہر اگلے 400 سالوں تک یعنی 1917 تک اسی سلطنت کے انڈر میں رہا تھا۔ لیکن جب پہلے وشو یدھ میں یعنی فرسٹ ورلڈ وار میں سلطنت عثمانیہ کی ہار ہوئی تو اس شہر پر برٹش ایمپائر نے قبضہ کر لیا، اور بس یہیں سے یہودیوں کی اسرائیل ریاست بننے کا راستہ صاف ہو گیا۔ 1917 کے بعد نہ صرف یروشلم شہر میں بلکہ پورے ہی فلسطین دیش میں دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر آباد کیا گیا، جس کی وجہ سے یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ جھگڑا بڑھتا چلا گیا، اور آخرکار 1948 میں آفیشیلی اسرائیل کو ایک دیش مان لیا گیا۔ اسرائیل بننے سے نہ صرف فلسطین دیش کے 2 ٹکڑے ہو گئے بلکہ یروشلم شہر کو بھی آدھا بانٹ دیا گیا، کیونکہ سبھی عرب مسلم دیش اس نئے اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے ان سب نے مل کر اس کے اوپر حملہ کر دیا، لیکن ان سبھی عرب دیشوں کو اس کے خلاف ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، دنیا کا یہ ایتہاسک اور مشہور شہر 1967 تک 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، جس میں سے ایک حصہ اسرائیل کے پاس تھا تو دوسرا حصہ جارڈن کے پاس تھا۔ لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے بچے ہوئے دوسرے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا تھا،
اور تب سے لے کر آج تک پورا کا پورا یروشلم شہر اسرائیل کے ہی قبضے میں ہے۔ حالانکہ دوستو دنیا کے 90% دیش اسرائیل کے یروشلم شہر پر کیے گئے اس قبضے کو غلط مانتے ہیں کہ جو اس نے 1967 کی جنگ میں کیا تھا، کیونکہ یروشلم شہر تو پہلے ہی آفیشیلی 2 حصوں میں بانٹا جا چکا تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔